تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ان ہستیوں پہ بات کی جائے جن کے وسیلے سے ہم لوگ دنیا میں آئے، اور وہ کون ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ پاک، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب ماں ہے، ماں محبت میں بول دیتی ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی، تو باپ جو ہے جنت کی چابی ہے۔ اس نے ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ کبھی اس کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا۔ سارے جہنمی کھڑے، جس پہ تو اشارہ کرے گا، جہاں جہاں تیری انگلی جائے گی میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ تو یہ ماں کی خدمت ہے۔ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی کا انتقال ہونے والا ہے، باتیں کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کہ جب دیکھو گے تم بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی نا تو قیامت آ جائے گی۔ بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کا جو بیوی بولے کرو، لیکن 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھنا اور ساری زندگی کام کرنا۔ 4 مہینے لگا لو انشاءاللہ۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دیکھو یار، کبھی ولاگ آئیں گے، کبھی دعوت والی ویڈیو آئے گی۔ دیکھو ہم لوگ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ دعوت کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ یہ کام نبیوں نے بھی کیا، ٹھیک ہے؟ یہ کام صحابہ نے بھی کیا، جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب پہ فرض ہے دعوت دینا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ان ہستیوں پہ بات کی جائے جن کے وسیلے سے ہم لوگ دنیا میں آئے، اور وہ کون ہے؟ ہمارے ماں باپ، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ بھائی ماں باپ کیا چیز ہیں، اور ماں باپ کا کتنا بڑا اسلام میں احترام ہے ان کے لیے، ماں باپ کا، اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ پاک، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ ٹھیک ہے، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا، ایک قریشی ہے گوشت والا، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا کیوں؟ کہا اس نے ماں کی خدمت ایسی کی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو تیرا جنت میں ساتھی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام مطلب پوچھ کے ان تک پہنچے، لیکن اس کے سامنے نہیں گئے، کسائی کے سامنے، گوشت والے کے سامنے اس کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ اپنے گھر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جاتا ہے، وہ ایک چرپائی پلیٹی ہوئی بڑھیا کو اٹھاتا ہے، اس کو کھانا وانا کھلاتا ہے اپنے ہاتھ سے، پھر پانی پلاتا ہے، پھر اس کا منہ صاف کر کے لٹا دیتا ہے سلانے کے لیے چرپائی پہ۔ پھر وہ کچھ باتیں کرتی ہے اس کی ماں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ بھائی یہ میری ماں ہے، میں آتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، کھانا وغیرہ کھلاتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں، پانی وغیرہ پلا کے سلا دیتا ہوں، منہ وغیرہ صاف کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہ وہ بس ماں ہے نا، ماں تو ماں ہے۔ تو وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب ماں ہے، ماں محبت میں بول دیتی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کہاں نبی، میں کہاں ایک انسان آدمی کا عام آدمی، میں کہاں ساتھی بن سکتا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تیری ماں کی دعا سن لی۔ تو میرے بھائیوں، ماں ایسی چیز ہے، دیکھو اللہ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی، تو باپ جو ہے جنت کی چابی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں صرف ماں کی خدمت کرو، باپ نہیں۔ دروازہ تو ہے آپ کے پاس، صحیح ہے، جب تک چابی نہیں ہوگی تو کھلے گا کیسے؟ جنت کا دروازہ آپ نے حاصل کر لیا ماں کی خدمت کر کے، لیکن جب تک باپ کی خدمت کر کے چابی نہیں ملے گی تو آپ کو اندر ہی نہیں داخل ہو سکتے آپ۔ خیر، ہمارے نبی نے حضرت عمر سے اور حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اس کا کلر ہوگا کالا، اور اس کا قبیلہ ہوگا کرن، ٹھیک ہے؟ کرن، اس سے دعا کرانا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ کبھی اس کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا۔ تو حج کا موقع تھا، حضرت عمر نے شاید حضرت علی نے پوچھا بھائی کرن قبیلے سے کون ہے؟ تو ایک شخص نکلا، تو کہہ رہا اویس کو جانتے ہو؟ کہہ رہے جی جانتا ہوں۔ کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ تو صحرا میں، ریگستان میں اونٹ چرا رہا ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب سلام وغیرہ وہ پھیرتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مسلمان۔ کہہ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ۔ وہ بولتا ہے ہم یہ نہیں پوچھ رہے، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو وہ بولتا ہے میرا نام ہے اویس، ٹھیک ہے، اویس کرنی۔
تو حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں امیر المومنین عمر اور یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور تو وہ ایک دم چونک جاتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کرو, ہاتھ اٹھاؤ. وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ تو جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ پاک ہاتھ خالی نہیں لٹاتا. تو میرے بھائیو دوستو, یہ ہے ماں باپ کی خدمت, ٹھیک ہے. اور ایک اس میں بھی آتا ہے حدیث میں, اللہ کمی پیشی معاف کرے, کہ حضرت جب سب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ پاک اویس کو روک دیں گے. حضرت اویس کرنی ڈر جائیں گے کہ لے بھائی میری پکڑ. تو اللہ پاک بولیں گے پیچھے مڑ کے دیکھ, یہ سارے جہنمی کھڑے, جس پہ تو اشارہ کرے گا, جہاں جہاں تیری انگلی جائے گی میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا. تو یہ ماں کی خدمت ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, آپ لوگ علماء سے بھی سن لو, میں بھی ان سے ہی سن کے بتا رہا ہوں, اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. ایک صحابی کا انتقال ہونے والا تھا. کچھ لوگ آئے, ان کا نام تھا علقمہ, صحابی, کوئی عام انسان نہیں. تو صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ایک صحابی کا انتقال ہونے والا ہے, باتیں کر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو ہمارے نبی گئے ان کے پاس, بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ, باتیں ہو رہی ہیں, کہا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو پوچھا کہ بھائی اس کے ماں باپ میں سے کون زندہ ہے؟ تو سب نے کہا کہ بھائی ماں زندہ ہے. ماں کو بلاؤ. ماں آئی, کہہ رہے آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کہہ رہے میرا بیٹا دن کے روزے رکھتا ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہے, 5 ٹائم کا نمازی بناتا ہے, مطلب اس کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جب یہ مجھ سے بولتا ہے نا, مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ بولتا ہے. کیا بدتمیزی کے ساتھ بولتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرو گی؟ تو کہا نہیں معاف نہیں کروں گی, میرا دل دکھا ہوا ہے. تو پھر فرمایا کہ اگر میں اس کو آگ لگاؤں پھر کرو گی؟ تو کہہ رہے پھر تو بالکل معاف کروں گی, ماں ہے, کون سی ماں چاہے گی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے. تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تو نے معاف نہیں کیا نا تو یہ مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا. صحابی اور کہنے والے کون؟ ہمارے نبی, کہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو یہ ادھر نہیں اللہ کی آگ میں جلے گا. تو ماں ڈر گئی, نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. ہمارے نبی نے فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. اور آج کل چل کیا رہا ہے؟ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ. کہا کوئی نشانی بتاؤ. اب کتنی نشانی ہے قیامت کی؟ ہمارے نبی کہتے ہیں یہ نشانی, لیکن سب سے پہلی نشانی کیا بتائی؟ کہ جب دیکھو گے تم بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی نا تو قیامت آ جائے گی. کیونکہ بیٹے تو کرتے ہی ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی, مطلب اولاد جب ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی. اور آج کل ہو کیا رہا ہے, ماں باپ سے بات کیسے کرتے ہیں لوگ, توبہ. اچھا جب حضرت صحابی کا انتقال ہو گیا تو ہمارے نبی ان کے قبرستان گئے, دفنایا, اور دفنانے کے بعد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ درد دیا, ستایا, دل دکھایا, اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ زکوٰۃ قبول, مطلب جو عمل کرتا ہے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. دیکھو اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ایک ہوتی ہے چھوٹی موٹی بدتمیزی, ٹھیک ہے, کہ ظاہر ہے ہر بندے سے ہو جاتی ہے, ہر بندہ کرتا ہے, جو ماں باپ کو بری نہ لگے. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ماں باپ کا دل ٹوٹے اور کبھی جڑے ہی نہیں, اس کو کہتے ہیں, جیسے آج کل چل رہا ہے, اللہ معاف کرے, کہ بس دیکھو بیوی کا بھی حق ہے, صحیح ہے, اولاد کا بھی حق ہے, پڑوسیوں کی بھی حق ہے, سب کا حق ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو بیوی کا بھی شریعت میں یہ حق ہے کہ اگر بیوی آپ کو بول دے کہ بھائی مجھے الگ کر دو, میرا چولہا الگ کر دو, تو یہ شریعت میں ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. ایک آج کل سین کیا کہ چل رہا ہے کہ بھائی مجھے الگ بھی کرو, ماں باپ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کرو, ملنا ملانا نہیں, تو یہ ہوتی ماں باپ کی نافرمانی. تو کسی 2 4 5 سال کی لڑکی کے لیے آئی ہوئی کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا تو میں سب سے بڑی حکامت ہے, سب سے بڑی ہلاکت ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا, جو آپ مطلب آپ کو اتنا قابل کیا ماں باپ نے, کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن وسیلہ ماں باپ بنتے ہیں. کیا آپ اپنی بیوی بچوں کو الگ کر رہے ہو تو یہ ماں باپ کا ہی ہاتھ ہے نا اس میں. تو خیر ہر لڑکی بھی ایسی نہیں ہوتی, دیکھو بیوی کا بھی حق ہے, بیوی کا جو بیوی بولے کرو, لیکن وہ بھی مت کرو جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. خیر حضرت زین العابدین
اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے اپنی ماں کے ساتھ؟ کہا کہ میری ماں کی کسی بوٹی پہ نظر ہو، گوشت پہ نظر ہو اور وہ میں کھا لوں تو میری پکڑ نہ ہو جائے. کتنی گہرائی کی بات ہے کہ ایک بوٹی پہ میری ماں کی نظر نہیں اور میں وہ کھا لوں اور میری پکڑ نہ ہو جائے. اور آج کل چل کیا رہا ہے؟ خدمت کرنے والے تو پھر بہت ہی خدمت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ تو بس ماں باپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بس بڑا کر دیا، بہت بڑا ہم نے تیر مار دیا. او بھائی، ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک صحابی کا مجھے نام نہیں آ رہا یاد، خیر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل چلوں اور حج کرواؤں پورا، تو کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں گا؟ تو فرمایا کہ تم اپنی ماں کا وہ حق، مطلب اتنا بھی حق ادا نہیں ہوا جو تمہاری ماں تمہارے پیٹ میں جو پہلی تکلیف ہوتی ہے نا، جو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں جب تم آتے ہو، تم نے اس کا بھی حق نہیں ادا کیا. اور آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک سوٹ دے دیا، دو سوٹ دے دیا تو ہمارا حق ادا ہو گیا. ماں باپ کا تو حق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. دیکھو دنیا کی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارا کام ہے دین کا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہی تبلیغ کے لیے. تو میری کوشش یہی ہے کہ جو میں سیکھتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے اور بھی جتنے اچھے مولوی ہیں اور تبلیغ والوں سے، تو وہ میں آپ تک پہنچاؤں. اگر میں کہیں پیدل نہیں جا سکتا کسی تک پہنچانے کے لیے، تو میرے یہ تو اللہ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا نا، تو اس میں آپ لوگوں کو ولاگ بھی آئیں گے اچھے اچھے، ٹریولنگ آئے گی، فوڈ آئے گی، بے حیائی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی حکم سے اللہ ہدایت پہ ہی رکھے. ٹھیک ہے. تو میرا کام ہے آپ تک اچھی بات پہنچانا، اب آپ کا کام ہے دوسروں تک اچھی بات پہنچانا. ضروری نہیں میری ویڈیو بھیجو، آپ اپنی ویڈیو بنا کے بھیج دو، یا میری بات سن کے آپ کسی تک بات پہنچا دو. کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہدایت دے اور دعوت دینے والا بنائے. ٹھیک ہے. دیکھو والعصر میں جو اللہ پاک نے العصر کی جو صورت ہے، اس میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ سارے مسلمان جتنے بھی انسان خسارے میں. ٹھیک ہے. اور خسارے میں کون نہیں ہے؟ جو حق پہ، جو دعوت دیتے ہیں، جو سچ پہ، جو صبر کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے بھیجے اس امت کو. یہ اللہ پاک نے اس قرآن میں تعریف کیوں فرمائی اس امت کی کہ یہ امت خیر والے کام کرے گی، یہ خیر والی امت ہے. یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گی، برائیوں سے روکے گی، گناہوں سے روکے گی اور خود بھی بچے گی گناہوں سے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو تبلیغ میں جانے کی توفیق دے. ٹھیک ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو بھی دین سیکھنا، دیکھو دین سیکھنا فرض ہے. جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہو تو ڈگری لینا فرض ہوتی ہے نا، کہ بھائی ڈگری جب تک نہیں ہوگی ڈاکٹر نہیں بنو گے. پڑھنا لکھنا فرض ہے، تو دین بھی سیکھنا ہمارا فرض ہے. تو سب سے جو معمولی ہے، 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھنا اور ساری زندگی کام کرنا. 4 مہینے لگا لو انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے. 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھنا، پھر ساری زندگی کرنا ہے. پھر ضروری پھر یہ کہ کوشش کرو چلے لگاتے رہو. ٹھیک ہے. سال میں ایک چلہ ہو جائے، 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، وہ جب تک آپ کے اوپر ٹائم ہو. لیکن کم از کم 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھنا اور پھر سارے عالم کی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب تک پہنچانا. دیکھو ہم جب خود جنت مانگتے ہیں نا، تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہمارے آس پاس جو نماز نہیں پڑھتے، جو کافر ہیں، ان کو ہمارا کام ہے دعوت دینا اچھی راہ پہ. آئیں نہیں آئیں وہ ان کا کام ہے، لیکن ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے تاکہ کل کو کوئی ہماری کو یہ نہیں بول پائے یار تم مجھے سمجھا تو سکتے تھے. تو یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں یا ویڈیو میں، وہ تو نصیب کی بات ہے. اللہ حافظ.